یہ جلسہ پیغام اعلی حضرت جی جس کو بار بار ہم نے سنا، آپ نے سنا، پیغام اعلی حضرت. ایک دوسرا بھی موضوع ہے اس جلسے کا کہ ہندوستان کی بڑی تاریخی، بہت ہی مردم خیز اور بہت ہی بافیض بستی جسے میرے اعلی حضرت نے جنت کہا، ہاں ہاں سچ ہے. بلگرام شریف. بلگرام شریف کی ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی شریف النفس شخصیت، اللہ اللہ اور کردار و عمل کی بہت ہی دھنی شخصیت، اللہ اللہ اور اپنے اخلاق کی ہر ایک پر ایک ہی چھاپ چھوڑ دینے والی شخصیت، اللہ اللہ. جسے حضور طاہر ملت کے نام سے جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. آج ان کی روح پاک کو ہم ایصال ثواب بھی کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ. یہ سارے جلسے کا ذکر اذکار جہاں اور ہستیوں کے نام، وہیں بالخصوص حضور طاہر میاں صاحب قبلہ کی روح کو بخشا بھی جائے. حق حق. لیکن جلسے کا جو خصوصی عنوان ہے وہ پیغام اعلی حضرت کانفرنس. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات. باضابطہ جب سے جلسہ شروع ہوا ہے وہ 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ 2.5 گھنٹہ کوئی معمولی نہیں ہے. اسی میں 2 جلسے ہو جاتے ہیں اتنے میں. اللہ اللہ. 2 جلسے ہو جاتے ہیں اتنے وقت میں. سچ ہے. اس 2.5 گھنٹے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس 2.5 گھنٹے کے اندر ہم نے پیغام اعلی حضرت کیا دیا اور اعلی حضرت کو ہم نے کتنا پیش کیا. ہاں ہاں. ہماری آواز بڑی اچھی ہو، ہمارا لب و لہجہ بہت اچھا ہو، وہ ایک الگ اللہ کی نعمت ہے. جی مگر ہم جب اس 2.5 گھنٹے کا تجزیہ کرتے ہیں تو حضرات، ہم وہ بات بولے تو آج ہمارے بھائیوں کو کڑوی لگے گی، لیکن جب ایک تنقیدی مزاج رکھنے والا جب آپ کے روبرو ہوگا تو اس وقت یہ کہہ کر فرصت نہیں ملے گی کہ آپ کو کیا اسی لیے بلایا گیا تھا، اللہ یہ کہہ کر چھٹی نہیں ملے گی. اللہ. وہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی اگر پوچھنے والا یہ پوچھے کہ جلسے کی سرخی ہے پیغام اعلی حضرت، کیا بات. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2.5 گھنٹے کے اندر ہم اعلی حضرت کا کم سے کم چہرہ ہی پیش کر چکے ہوتے اب تک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب سے پہلے اعلی حضرت کی شخصیت پیش ہو. جی جب تک ہم شخصیت سے متاثر نہیں ہوں گے ہم اس کے پیغام کو کیا قبول کریں گے. ہائے ہائے ہائے. حضور نے اپنی شخصیت کو 40 سال تک رکھا ہاں ہاں ہاں. مکہ کے بیچ میں، حق ہے. قوم عرب کے بیچ میں میرے آقا نے اپنی شخصیت کو 40 سال تک پہچنوایا اللہ اللہ. اور 40 سال کے بعد پیغام رسالت رکھا، کیا بات. پیغام وحدانیت رکھا، پیغام نبوت رکھا. وہ سارا پیغام شروع ہو رہا ہے 40 کے بعد ہاں ہاں ہاں. اور 40 سال تک شخصیت پہچانی جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. کیا کہنے ہیں. تو جب پیغام اعلی حضرت کانفرنس ہے ہاں ہاں. تو اس حصے کو ہم اس جلسے کو 2 حصوں میں بانٹ لیں. اللہ اللہ اللہ. ہمارا ایک حصہ اعلی حضرت پر ہو ہاں ہاں. اور ایک حصہ پیغام اعلی حضرت پر. ہائے ہائے. تبھی تو ہمارے جلسے کا حق ادا ہوگا. جی جی جی. اب آپ سچائی پہ آئیں کہ 2.5 گھنٹے کو جب ہم بغیر کسی کی رعایت کیے ہوئے، اللہ اللہ. ہم یہ نہ دیکھیں کہ مولانا تعریف رضا کی نظامت میں ہمیں اور بھی تقریر کرنی ہے، یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اللہ اللہ. یا یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، اللہ اللہ. یا یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے. اللہ اللہ. تو نہیں کہیں گے تو یہ محروم ہوں گے، ہمارا کیا نقصان. کیا بات ہے، کیا بات. اس کی رعایت کیے ہوئے بغیر میں اس کو یوں تقسیم کرتا ہوں کہ ہر گھنٹہ اگر 60 منٹ کا ہے، 60 منٹ کا ہے تو اس میں 20 منٹ تو وہ نکل گئے جس میں بولنے والا ہی نہیں سمجھ سکا میں کیا بولا ہوں. اللہ.
اور 20 منٹ وہ نکلے جس میں ہماری قوم نہیں جان سکی کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. اللہ اللہ. اب 40 منٹ تو یوں کھسک گئے اور اس گھنٹے کا جو 20 منٹ بچا وہ 20 منٹ ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے, ہماری کوئی لائن نہیں ہے, ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے, ہمارا کوئی محور نہیں ہے, ہمارا کوئی نشانہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ثابت کرنا ہے. جب بولنے والا ہی, جب پڑھنے والا ہی نہیں جانتا کہ ہمیں آخر میں کیا ثابت کرنا ہے تو سننے والے کیسے سمجھیں گے کہ ہم نے کیا سمجھا. کیا بات ہے, بہت اچھی تائید ہے, کیا بات ہے بابا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے, یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ اپنے گھر میں اگر اپنی کمی دیکھ لی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ اللہ اللہ, حق ہے. یہاں پر ندوی نہیں بیٹھے ہیں, لیکن ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں, لکھنؤ میں جلسے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی مشہور ذات آ رہی ہے اہل سنت کی تو ندوہ کالج کے 50 اور سینکڑوں طلبہ آتے ہیں اور ڈائری لے کے آتے ہیں اور وہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں. اللہ اللہ. اور پھر اس کے بعد جو سنی طلبہ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے رہبر اعلیٰ کیا یہی ہیں, اللہ, جن کے تلفظ بھی صحیح نہیں ہے, وہ تمہاری جماعت کے سب سے بڑے پیر مغاں ہیں جو ویلا حکم بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. اللہ اللہ اللہ. وہ ہنستے ہیں. یہ تو رہی دنیاوی رسوائی, مگر بحیثیت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک عظیم فرد ہیں, بے شک, اور آپ آج اس عاشق کے نام کا جلسہ کر رہے ہیں, اس عاشق کے نام کا کہ قسم خدا کی پیغمبر کے زمانے سے لے کر اعلیٰ حضرت کے زمانے تک اللہ اللہ جتنی اہم شخصیتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ صحابہ کی شخصیتیں ہوں, چاہے وہ تابعین ہو, چاہے وہ تبع تابعین ہو, چاہے وہ ائمہ مجتہدین ہو, چاہے وہ ائمہ حدیث ہو, چاہے وہ ائمہ تفسیر ہو, چاہے وہ ائمہ فقہ ہو, چاہے وہ ائمہ کلام ہو, چاہے وہ ائمہ سیرت ہو, چاہے وہ شاعر ہو, ان تمام شخصیتوں میں جو ہنر پائے جاتے ہیں اگر اس ہنر کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اسی مجسم کو احمد رضا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس, حق خطابت. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کہنے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ اللہ اللہ. کہ ہمارے دامن میں ایک ایسی ہستی موجود اور ہم اس کو بتا نہ سکے اپنے قوم کو کہ وہ ہے کیا. اللہ اللہ اللہ. جب خاص طور پر انہی کے نام کا جلسہ ہو جب بھی نہ بتا سکے تو اس سے بڑی محرومی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بہت بڑی بھیڑ ہو جائے بریلی شریف میں مگر ہماری قوم اعلیٰ حضرت کو جان نہ سکے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا جو سب سے اہم پیغام تھا وہ عشق رسول تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری زندگی کا جو سب سے بڑا نچوڑ تھا. اب یہ اور بات ہے کہ اس عشق رسول میں جس نے چوری کرنے کی کوشش کی تو بریلی سے ڈنڈا بھی چلا ہے. کیا بات ہے, لیکن ڈنڈا ان کا پیغام نہیں تھا. اللہ اللہ. جو پیغام تھا وہ عشق رسول تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں ایک مزے کی بات کہہ دوں, اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے ایک بات. اللہ اللہ. اشرف علی تھانوی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولانا احمد رضا نے جی مجھ کو کافر کہا. اللہ اللہ. اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میں ثابت کر دوں گا. اس نے خود لکھا کہ اگر مولانا احمد رضا ہم کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ میں نے توہین رسالت کی ہے. اللہ اللہ. اور توہین رسالت پر اگر
اتنا بڑا مجدد قلم نہ اٹھائے تو وہ خود گرفتار ہو جائے گا۔ حق ہے تو اشرف علی کہتے ہیں کہ ان کا جو فتویٰ مجھ پر ہے وہ عشق رسول کی وجہ سے۔ واہ 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 واہ۔ ہم اس بات کو رکھیں ان کے قوم کے سامنے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے عرب دنیا میں بہت سیر کی اور بہت اچھی عربی تھی جی اور بہت اچھا ان کا علم تھا ماضی قریب میں، ابو الحسن علی میاں ندوی، علی میاں ندوی، جی ان کی تحریر خود موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اتنی زیادہ جزیات کو ذہن میں رکھنے والا اللہ اللہ۔ میری نظر نے احمد رضا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ یہ علی میاں ندوی نے قبول کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں کوثر نیازی صاحب، جی وہ فارسی کے بھی ادیب ہیں، اردو کے بھی ادیب ہیں اور عربی کے بھی ادیب ہیں۔ فارسی شاعر بھی ہیں، عربی شاعر بھی ہیں، اردو شاعر بھی ہیں، کیا بات۔ بہت بڑے قلمکار۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ میں جب اپنے استاذ کے پاس بخاری پڑھ رہا تھا تو چونکہ وہ اہل سنت سے نہیں ہے، کوثر نیازی صاحب جی وہ اہل سنت سے نہیں ہے، ان کا رابطہ انہی سے ہے، تو اس لیے وہ ایک دیوبندی عالم سے بخاری پڑھ رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ تو لکھتے ہیں ایک جگہ کہ ایک دن مولانا احمد رضا کی بات آ گئی اللہ اللہ۔ تو میرے استاذ نے کہا کہ مولوی صاحب سنو، مولانا احمد رضا تو انہی فتووں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے جو فتویٰ انہوں نے ہم لوگوں پہ لگایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیا انہی کہنے، فتووں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائے گا، اے احمد رضا تم کو میرے نبی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ تم نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو کسی کو نہیں بخشا، تم نے بڑوں کی بھی خیریت لے لی، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس، خطیب ہندوستان۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج کتاب لکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیا بات ہے۔ آج کے دور میں کتابیں لکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور وہ بھی کتابیں جو عام طور پہ لوگ لکھ رہے ہیں، ان کی کتاب کا ایک صفحہ وہاں سے آدھا صفحہ وہاں کی ترتیب بدل کے یہاں رکھ دیا، اسی سے ان کی راتوں رات ایک کتاب تیار ہو گئی۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس دور میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کیا کہنے ہیں، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کا ٹکڑا کھاتے ہیں، بے شک بے شک۔ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہمارا کوئی وجود نہیں، آج ہم بریلویت کی وجہ سے جلسے میں بھی جانے جاتے ہیں، مدرسے میں بھی جانے جاتے ہیں، امامت میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے احمد رضا کو پہچانے بھی اور اپنی قوم کے سامنے ان کو پہچانوانے کی کوشش بھی کریں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ منبر شریف کے جو ہمارے شرکا ہیں وہ میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ وہ باتیں میں ان کے دماغ تک پہنچانے کی میں کامیاب ہو سکوں، جی، وہ باتیں جو انہیں کہیں کام آ سکیں، یا کم سے کم ان کے لیے مطالعہ کرنے کی راہ متعین کر سکیں کہ کیسے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں، اللہ اکبر، 1000 سننے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید پتلے پتلے رسالے لکھے ہوں گے انہوں نے، صرف حدائق بخشش، اللہ اللہ۔ صرف میں اسی لیے تو میرے پیر زادے سید شرف ملت مارہروی مدد اللہ العالی نے ایک شعر میں کہا ہے کہ منارے
قصر رضا تو بلند کافی ہے. قصر کا معنی محل ہوتا ہے اور محل میں جو مینار لگا ہو تو انہوں نے تشبیہ دی ہے اعلیٰ حضرت کے علم کو ایک محل سے. کہتے ہیں منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے فقہ کا محل، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا محل، اعلیٰ حضرت کے تصوف کا محل، اعلیٰ حضرت کے علم مناظرہ کا محل، اعلیٰ حضرت کے علم ریاضی کا محل، اعلیٰ حضرت کے علم جبرہ کا محل، اعلیٰ حضرت کے علم سائنس کا محل بہت اونچا ہے. وہ کہتے ہیں تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخششی پڑھ کے دکھلا دو. واہ واہ یہ بات بڑی واہ سچائی پر ہے، واہ واہ. یہ بات بہت سچائی پر ہے. حضور اشرف میاں نے تو پوری حدائق بخشش کی بات کہی ہے. میں ان کا ادنا ترین خادم اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت معمولی خادم. اللہ اللہ. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں، اللہ چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبند والے ہوں، اللہ. چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ چکڑالوی ہو، چاہے وہ اہل قرآن ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، یہ جتنے فرقے ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، سارے فرقے مل کر کے اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان، اگر اس کا جواب دے دیں اور اس کے مطابق لکھ دیں تو میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اب پوری نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے اب تو بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حق خطابت، مفتی شیر محمد صاحب کی بلال لکھنوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد. ایک بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے، توجہ چاہوں گا، بات بڑی قیمتی ہے. مفکر جو بولتا ہے جی جی جی، وہ سالوں کا مطالعہ ایک جملے میں بول جاتا ہے، حق ہے، حق ہے. مہینوں کا پڑھا ہوا ایک جملے میں بول جاتا ہے. اس لیے مفکر کا قول بڑا معتبر ہوتا حق ہے. ایک مفکر لکھتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کا دماغ قرآن کی طرف موڑا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کا دماغ صاحب قرآن کی طرف موڑا. زندہ باد زندہ باد. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر واقعی حضور کی طرف آج ہمارا جو لو لگا ہوا ہے اور جو عشق کی بات احمد رضا نے کی ہے وہ دوسرا شاید کر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. یہ حصہ میرے اعلیٰ حضرت کا تھا کہ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لو پھیر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بڑا وہ سلام ہے کہ علامہ کوثر نیازی، جبکہ وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو قصیدہ بردہ ہے، جو قصیدہ بردہ ہے علامہ بوسیری کا، وہ بارگاہ رسول میں مقبول ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تاثر یہ ہے کہ اردو زبان میں یہ جو احمد رضا کا سلام ہے یہ قصیدہ بردہ سے کم نہیں، یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ. اس کے بعد لکھتے ہیں وہ کہ اس سلام پر وہ جب ریسرچ کرتے ہیں، آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کا خوب پاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، بہت اونچی ٹوپی لگاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، چھپتے ہیں، چھپوائے جاتے ہیں، نام چلتا ہے. کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان ہے، کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے، کوئی داعیہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مگر جب نام پوچھو کہ اعلیٰ حضرت نے کون کون کتابیں لکھی تو کتابوں کا نام بھی نہیں معلوم. یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے اور کتابوں کا نام نہیں معلوم. 2-4 کتابیں نام لے کر آدمی رک جاتا، اب آگے کیا بولے. وہ 1000 کتابیں کہاں گئی؟
اللہ یہ اللہ ہماری اللہ۔ غفلت کا شکار ہو گئی، اللہ اللہ۔ ہماری غفلتوں کی شکار ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے جب سلام لکھا تو اس میں کیا کیا آپ نے ثابت کیا؟ حضور کی ذات پر، آہا سرکار کی ازواج مطہرات کی ذات پر، آہا سرکار کے جملہ صحابہ کی ذات پر، ان کے جملہ تابعین کے نام پر، اللہ اللہ سب کچھ لکھ دیا اس سلام میں۔ اور خاص کر سرکار کے سب سے محبوب شہزادے اللہ اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اللہ اللہ سب کو جب پیش کر دیا تو اپنی بات کب رکھی ذرا غور کرو۔ اللہ 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 بات ہو گئی حضور کی، بات ہو گئی ازواج مطہرات کی، بات ہو گئی صدیق و عمر کی، بات ہو گئی تابعین کی، بات ہو گئی غوث اعظم کی۔ جب اپنی بات رکھنی ہوئی آہا تو ہم ناکاروں کو چھوڑا نہیں۔ جب اپنی بات، آج دعا مانگنے والا تنہا اپنی دعا مانگ لیتا ہے، اپنی مراد رکھ دیتا ہے، اللہ مگر اللہ۔ اتنا مقدس سلام لکھنے کے بعد جب احمد رضا کا دل بولتا ہے کہ اے احمد رضا یہ سلام تو ضرور قبول ہوا ہوگا، اب کچھ مانگ لو، اب اپنی بات رکھ دو، تو اعلیٰ حضرت صرف اپنی اور حجت الاسلام کی اور مفتی اعظم کی بات نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم گنہگاروں کو بھی آپ گنہگاروں کو بھی سب کو لے کر کہتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس، عشق محبت عشق محبت، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کا دل بول رہا تھا، چونکہ وہ بہت بڑے عارف باللہ بھی تھے، اور آپ نے ابھی ایک ابتدائی تقریر میں سنا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ غوث اعظم کے وہ نائب ہیں، احمد رضا غوث اعظم کے نائب ہیں، تو اتنا بڑا عارف باللہ، دل تو بول رہا تھا کہ احمد رضا سلام قبول ہو گیا ہے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ اللہ تو اب جب انعام مانگنے چلے کہ لاؤ اپنے آقا سے انعام مانگ لو، تو کیا انعام مانگا وہ توجہ طلب۔ جی جی عطا عطا۔ ایک عاشق جب مانگتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، اللہ اللہ، ایک سچا طالب جب مانگتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج کا شاعر ہوتا تو شاید یہ مانگ لیتا کہ میرا ہنر اور چمک جائے، آہا یا یہ مانگتا کہ میں بیمار رہتا ہوں شفا پا جاؤں، جی جی یا میرے بچے شفا یاب ہو جائیں، جی یا میرے بچے علم و عمل کی دولت پا جائیں، جی یہیں تک اس کی سوچ محدود ہوتی۔ مگر واہ رے اعلیٰ حضرت، آپ اپنے نبی کے کیسے نوکر ہو، آپ اپنے رسول کے کیسے غلام ہو، جب آخر میں انعام مانگتے ہیں تو انعام بھی بے مثال ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے آقا جب دولہا بن کر تشریف لائیں گے تو جمیل قادری اپنا سلام پیش کریں گے، علامہ حسن اپنا کلام پیش کریں گے، کوئی عاشق اپنا کلام پیش کرے گا۔ اس وقت حضور کے بغل میں کچھ خصوصی فرشتے ہوں گے، کچھ خدام فرشتے ہوں گے، کاش اس وقت وہ فرشتے میری طرف اشارہ کر دیتے کہ احمد رضا تم بھی اٹھو اور وہی کلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت اس مفہوم کو یوں ادا کرتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انعام مانگ رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یعنی میرے اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ انعام مانگا کہ جیسے یہاں پڑھ رہا ہوں ایسے قیامت کے روز حضور کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا، کیا بات ہے، یہ انعام مانگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات عشق کی ہے، جب عشق ہوتا ہے تبھی عاشقانہ باتیں نکلتی ہیں۔ حق ہے حق ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے متکلم، اتنے بڑے مناظر، اتنے بڑے شاعر، کیا بات، اتنے بڑے سیاستداں، اللہ اللہ، اتنے بڑے ریاضی داں، اللہ اللہ، قسم خدا کی ایسے ایسے علم میں آپ امام تھے، اور الگ بات ہے۔ جی آج کمپیوٹر کو بہت سارے لوگ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں، اتنے اسٹیج پہ ہیں، تھوڑی اس موبائل نے تو انگریزی سب کو سکھا۔ اللہ اللہ اللہ، حال تو یہ ہے کہ جو ہماری پہچان اردو ہے وہ ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے، مگر انگریزی کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں، جی جی، یہ موبائل کی دین ہے۔ جی تو یہ تھوڑا جاننا الگ بات ہے، جی، لیکن کسی
इल्म में इमाम बन जाना वो अलग बात है। क्या बात है। आला हजरत के बारे में जो लिखा है तारीख लिखने वालों ने कि उनको 56 उलूम में, और बाज ने लिखा कि 50 से ज्यादा उलूम में जानकारी नहीं थी। उन उलूम के इमाम थे आला हजरत। क्या बात है। उन उलूम के इमाम थे आला हजरत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपके सामने अगर कोई किसी अकीदे का आ जाए, अल्लाह अल्लाह, और आमतौर पर अहले देवबंद अहले वहाबियत ही मिला करते हैं, अल्लाह अल्लाह, आप उनसे ये पूछो कि एक जमाना था जब मक्का शरीफ में कुछ लोगों ने एतराज उठाया था। क्या एतराज था? कि कुरान में और हदीस में कुछ ऐसी भी बातें मौजूद हैं जिन बातों से ये लगता है कि माज़अल्लाह हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जाहिरी एतबार से लगता है, हकीकत में नहीं है ऐसा। लफ्ज ऐसे हैं जैसे वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्तरतु मिनल खैर, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब। हुजूर अपनी तरफ से यानी कुरान की रोशनी में हुजूर क्या कहते हैं? अगर मैं गैब जानता होता। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब मैं नहीं जानता हूं। तो इस तरह की जो आयतें हैं और कुरान हदीस में जो ऐसी हदीसें हैं, अल्लाह अल्लाह, उन सारी हदीसों को और कुरान की उन आयतों को इकट्ठा करके बदअकीदों ने, जो मक्का का हाकिम था जिसको शरीफे मक्का कहते थे, अल्लाह अल्लाह, उसकी बारगाह में पेश किया गया कि हुजूर ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा रखना कि उनको गैब का इल्म है, ये गलत है। इसलिए कि कुरान में देखिए ये मौजूद है, हदीस में देखिए ये मौजूद है। क्या बात चाहूंगा जी जी। ये किसने मेहनत की थी? देवबंदियों ने, बदअकीदों ने, कि कुरान और हदीस की वो इबारत जिसमें इनकार है गैब का जाहिरी एतबार से, उन चीजों को इकट्ठा करके रख दिया। अल्लाह अल्लाह। तो अब मक्का के हाकिम ने वहां के उलमा को बुलाया, बड़े बड़े मुफ्तियों को, बड़े बड़े मुहद्दिसों को, बड़े बड़े इमामों को बुलाया और कहा कि क्या आप लोगों का अकीदा है कि हुजूर को इल्मे गैब है? उन लोगों ने कहा हाँ। तो मक्का के हाकिम ने वो सारी बातें सामने रख दी कि देखो इससे तो पता चलता है कि नहीं है उनको गैब का इल्म, तो इसका जवाब क्या है? तवज्जो चाहूंगा जी। ये आला हजरत को पहचानवा रहा हूं, ये आला हजरत को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि 10-20 लोग चले जाएंगे जी जी। मुझे इसकी खुशी है कि 5 लोग ही समझ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। 5 लोग ही समझ गए तो मेरा आना भी वसूल है और आपका बुलाना भी कबूल है। क्या बात है। आला हजरत को मैं पहचानवाना चाहता हूं कि किस हस्ती का नाम आला हजरत है। मक्का में एक से एक मुहद्दिस मौजूद, मदीना में एक से एक बड़े इमाम मौजूद, मगर सारे लोगों से कहा गया कि इन सवालों का जवाब दो। अगर दिमाग में नहीं है तो लाइब्रेरी में जाके मुताला कर लो, 1 हफ्ते का टाइम ले लो, 1 महीने का टाइम ले लो, सब मिलकर लिख लो। लेकिन वहां के उलमा आजिज, अल्लाह, हैरान। क्यों? इसलिए कि जो वो एतराज कायम किया था वो भी मामूली नहीं थे, बहुत सख्त एतराजात थे। तो वहां के उलमा शशो पंज में थे कि क्या होगा, ऐसा लगता है कि अकीदा ही बदल देना पड़ेगा अब तो। ये पोजीशन थी। उसी दौर में आला हजरत हज करने पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्का और मदीना के बड़े बड़े आलिम हैरान थे और इल्मे गैब के ताल्लुक से अपना अकीदा बदल देने की नौबत आ रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे मौके में हुजूर का वो आशिक बरीले से मदीने पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है। हज करने चले गए। उसी जमाने में कोई किताब लेके नहीं गए। अरे इतना सामान खुद ही होता है, किताब लेके वहां कौन जाएगा? अल्लाह अल्लाह। तो आला हजरत को मालूम भी नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। आप पहुंचे हज करने के लिए, तो चूंकि है ना कि
خوشبو آست کی خود ببوید نہ کی عطار بگوید. اللہ خوشبو وہ ہے جو خود مہکے, یہ نہیں کہ عطار بولے کہ یہ خوشبو ہے. کیا بات ہے. جب کہنا پڑے کہ یہ خوشبو ہے تو بیکار ہے سمجھو. خوشبو وہ ہے جو خود مہکے. بھائی اصلی گھی خود ہی بتا دیتا ہے میں اصلی ہوں. بیچنے والا بار بار کہے یہ اصلی گھی ہے, یہ اصلی گھی ہے, تو یہ بیکار ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اعلیٰ حضرت چونکہ اصلی خوشبو تھے تو جب وہاں پہنچے تو جگہ جگہ ایسی بولی نکلی, ایسا انداز اپنایا کہ لوگ حیرت میں کہ یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا, کون آ گیا. تو اعلیٰ حضرت کا شہرہ پھیل گیا مکہ میں. تو وہاں کے علماء نے ایک میٹنگ کیا اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ایک احمد رضا نام کے عالم آئے ہیں بڑے ہندوستان سے جی, ان کی پیشانی کی چمک اور ان کی گفتگو ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب وہ دے دیں گے. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. ان سوالوں کو ان کے پاس رکھ دیں. اللہ اللہ اللہ. اتفاق سے اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے اور اتنا بخار کی انگلی کانپ رہی تھی. اللہ اللہ اللہ. انگلی کانپ رہی تھی. اگر ہم آپ ابھی کوئی پروگرام ہمارا پروگرام لے لے اور معمولی بھی رکاوٹ ہو جائے تو ہم نہیں جاتے ہیں. اللہ اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کا معاملہ کوئی پروگرام والا نہیں تھا. اللہ اللہ. چونکہ وہ حضور کے ناموس کی بات تھی, وہ رسول اللہ کی عزت کی بات تھی. کیا بات ہے. آقا کریم کے علم کی بات تھی. کیا بات ہے. تو بخار میں کانپ رہے تھے. وہاں کے علماء نے کہا کہ اے احمد رضا لاج رکھیے, اللہ اللہ. ان سوالوں کا کیا جواب ہوگا. وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے, وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے, مگر ان سوالوں کا کیا جواب ہوگا. اعلیٰ حضرت بغیر کسی تیاری کے ڈائریکٹ بیٹھ گئے. اور ایک چیز میں بتا دوں, ہمارے استاذوں نے مجھے بتایا کہ اعلیٰ حضرت جتنا تیز داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے اتنی ہی رفتار سے بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. کیا بات ہے. جتنی اچھی تحریر داہنے ہاتھ سے ہوتی تھی, اللہ اللہ, اتنی ہی اچھی تحریر بائیں ہاتھ سے ہوتی. کیا بات ہے. مگر لکھتے داہنے ہی سے تھے کیونکہ یہ سنت ہے. کیا کہنے. یہ نہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے, لکھتے نہیں تھے مگر لکھنے کی صلاحیت موجود تھی. کیا بات. تو اعلیٰ حضرت کو بہت بخار تھا, مگر جب دیکھا کہ میرے آقا کی عزت کی بات ہے. آج ایک وفادار بیٹے کی ماں کو اگر کوئی گالی دے دے اور بیٹے کو بخار ہو تو کیا وہ لیٹا رہے گا. اللہ اللہ. بخار کے عالم میں بھی اٹھ جائے گا اور زبانیں کھینچ لے گا جس نے اس کی ماں کو گندی گالی دی. اللہ. تو ماں سے کروڑوں درجہ زیادہ حق مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. جب حضور کے علم کا انکار دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو اپنا بخار بھول گئے. کیا بات. اور اسی بخار کے عالم میں بیٹھ گئے اور 8 گھنٹے کے اندر, اللہ اللہ, 8 گھنٹے کے اندر ان سارے سوالوں کا تسلی بخش جواب بھی لکھا اور مزید ان پر اعتراض بھی قائم کر دیا. کیا بات ہے. کیا بات. اعتراض بھی قائم کر دیا. اس کتاب کا نام رکھا گیا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتاب میں بتانا چاہتا ہوں, وہ کتاب آج بھی موجود ہے. چاہے ندوہ کے لوگ اکٹھا ہو جائے, سہارنپور کے لوگ اکٹھا ہو جائے, پورے اہل حدیث اکٹھا ہو جائے, پوری قوم شیعہ اکٹھا ہو جائے, 100 سال سے زیادہ احمد رضا کو گزر گئے اور آج تک یہ سارے بدعقیدے اس کتاب کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکے ہیں جو احمد رضا نے 8 گھنٹے میں لکھا تھا اور ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اعلیٰ حضرت, شان اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بدعقیدہ اعلیٰ حضرت پر منہ کھولنے کی ناپاک کوشش کرے تو اس سے کہنا تم اپنے کسی عالم کو بلاؤ اور پوچھو کہ الدولۃ المکیہ کے تعلق سے کیا خیال ہے تیرا. اللہ اللہ. تو کتنا بڑا ادیب ہو جائے, تو کتنا بھی بڑا سوانح نگار ہو جائے, قلمکار ہو جائے, مگر آج تک کسی دیوبندی عالم نے اس کتاب کے چیلنج کا جواب نہیں دیا ہے. ان کی ننگی پشت پر اعلیٰ حضرت کا وہ چھرا آج بھی رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ. تو اس لیے امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچاننا یہ ہماری
مسلکی ذمہ داری ہے، بے شک یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی ہے، یہ جملہ مشہور ہے، جی ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ امام صاحب ہو، آپ مقرر صاحب ہو، آپ فلاں صاحب ہو، ذرا کوئی مثال ایسی دو جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کس موقع پہ ایمان کی حفاظت کی ہے اور کیسے کی ہے، جی تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، خدا کرے انشاءاللہ، اور آپ بھی اپنے انداز میں اپنے خطبوں میں اسے پیش کریں۔ جی جی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ماشاءاللہ، ایک بات میں بتا دوں کہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں لفظ ایک ہوتا ہے مگر موقع محل کے اعتبار سے معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جہاں جیسا موقع ہوگا وہاں ویسا ہی ترجمہ ہوگا۔ اللہ اللہ، جس کو یہ صلاحیت ہوگی وہی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ جی تو دالن یہ دلالت، اور دلالت کے معنی ہے گمراہی۔ دلالت کے معنی کیا ہے؟ گمراہی۔ یہاں پر کس کو دالن کہا گیا ہے؟ یہاں پہ حضور کو کہا گیا ہے، اللہ، حضور کو کہا گیا ہے۔ تو اب بتائیے کیا دالن کا معنی گمراہی والا لیا جائے گا یہاں پر؟ ہرگز نہیں۔ اگر حضور ہی معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تو قوم کہاں جائے گی پھر؟ اللہ، جب حضور ہی راستہ بھٹک جائیں گے تو قوم پھر کہاں جائے گی؟ اللہ اللہ اللہ، اب دیکھیے میں انصاف کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کا نام ہے کنز الایمان، اور دوسرے لوگوں نے جو ترجمے لکھے ہیں ان کا نام الگ الگ ہے۔ جی آپ کنز الایمان کو چھوڑ کر جو دوسرے فرقوں کے علماء نے ترجمے کیے ہیں جی ان کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا۔ محمود الحسن دیوبندی نے، ابو الاعلی مودودی نے، ان لوگوں نے کیا کیا ترجمہ کیا یہاں پر سنیے گا، کیسے اعلیٰ حضرت نے ایمان بچایا ہے۔ ترجمہ کیا، اے نبی، اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہی دلالت والا ترجمہ کر دیا اس نے، جی بھٹکا ہوا۔ جی کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو بے خبر پایا معاذ تو اللہ، ہدایت دے دی۔ معاذ اللہ، جب نبی بے خبر ہوگا تو قوم کہاں سے ہدایت پائے گی؟ کیا کہنے ہیں؟ یہ ترجمہ کیا۔ جی اب دلالت کا جہاں معنی گمراہی ہوتا ہے وہیں ایک معنی ہوتا ہے کسی کے عشق میں ڈوب جانا، کسی کی محبت میں فنا ہو جانا، سچ، اور اتنا فنا ہو جانا کہ اپنی بھی خبر نہ رہے، اللہ اللہ اللہ، ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، کیا بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کو اللہ نے اپنی محبت میں گم پایا اللہ اللہ اللہ، تو اپنی طرف راہ دیا۔ ہے تو اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اس سے حضور کی نبوت بچی ہوئی ہے، کیا اس بات، سے کیا حضور بات، کی رسالت بچی ہوئی ہے، اللہ اللہ، اس سے حضور کی عزت بچی ہوئی ہے، حضور کا مقام بچا ہوا ہے۔ اور غیروں نے جو ترجمہ کیا وہاں پر نبوت تو دور کی بات، ان کو گمراہ کہہ دیا، اللہ اللہ، ان کو بھٹکا ہوا کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کے تمہارے رسول کے مقام کو بچا کر کے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ حق ہے، حق ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت، سچ ہے، واہ واہ واہ، اس لیے ہمارا کوئی بھی جلسہ ہو، ہماری کوئی بھی محفل ہو، ہماری کوئی بھی بزم ہو، پڑھنے والا چاہے شاعر ہو، بولنے والا چاہے نقیب ہو، تقریر کرنے والا چاہے خطیب ہو، جب تک کہ اپنی خطابت میں، جب تک کہ اپنی نظامت میں، جب تک کہ اپنی شاعری میں احمد رضا کا نام نہیں لیتا اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی، کیونکہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ ہمارے ایمان کو بچایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، غلامان اعلیٰ حضرت، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جلسے کے
ہمارے جلسے کا جو عنوان ہے وہ 2 حصوں میں بٹنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کون ہے جی اور اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے. کیا بات. تو میں نے اس مختصر سے بیان میں اب تک یہ اپنے ٹوٹے پھوٹے، اپنی ناقص صلاحیت اور اپنی کمترین صلاحیت کے مطابق میں نے کوشش کیا کہ کم سے کم ایک جھلکتی ہوئی تصویر اعلیٰ حضرت کی آ جائے وہ کیا تھا. اللہ اللہ. تو کم سے کم جنہوں نے خوش طبعی سے سنا اور جنہوں نے حاضر دماغی سے سنا وہ اتنا تو جان گئے کم سے کم کہ 50 علماء کو ایک ترازو میں رکھو اور اعلیٰ حضرت کو ایک ترازو میں رکھو تو بھی اعلیٰ حضرت کا ترازو بھاری نظر آئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ہو گیا. اعلیٰ حضرت کو ہم کچھ نہ کچھ جان گے وہ کیا ہے. اب ان کا پیغام کیا ہے. ان کا پیغام کیا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی مشن تھا وہ تھا رسول کا عشق. کیا بات. کہ امتی کے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ حضور کی محبت. کیا بات ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا. یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا. یہ ان کی تحریک تھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایسا عاشق ہوں اپنے آقا کا کہ اگر میرا سینہ پھاڑا جائے اور میرے دل کو نکالا جائے اور اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹا جائے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے ٹکڑے پہ محمد الرسول اللہ. واہ 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 واہ. آپ حضور کے عاشق ہو. میرے آقا بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ کوئی پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا، پکا مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے پلاٹ، اپنی گاڑی، اپنے مکان، اپنے لباس، ہر چیز سے زیادہ جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے وہ پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. آؤ میں عقلی طور پر بتاؤں کہ حضور سے محبت سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے. کیا صرف اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے؟ نہیں. ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت میرے رسول سے ہونا چاہیے. یہ بتائیے مولانا تعریف رضا صاحب، جی کبھی کبھی دل جی حسن کی وجہ سے لپکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. چاہے وہ حسین کپڑا ہو، چاہے وہ حسین انسان ہو. جی جی. حتیٰ کہ کوئی جانور بھی بہت حسین ہے تو بھی آنکھ کو کھینچ لیتا ہے. جی جی سچائی. تو حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل پر قبضہ کر لیتا ہے، انسان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے جی اور انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے. حسن میں بڑا دم ہوتا ہے. بے شک بہت دم ہوتا ہے حسن میں. تو جب آپ حسن کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو اے حضرت پور کے سنیوں آج سچائی سے بتاؤ کیا حضور کے حسن کے مقابلے میں کوئی حسن ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کے حسن پہ زلیخا اتنی بڑی عاشقہ بنی، اللہ اللہ اللہ. لیکن یوسف کا حسن حسن مصطفیٰ کے سامنے کچھ نہیں. اس لیے کہ علامہ اقبال نے وہ مزاج اسی وقت دیا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کہ اے یعقوب کے بیٹے یوسف، اے حسن کے تاجدار یوسف، اے یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے یوسف، اللہ نے آپ کو وہ چہرہ مہرہ دیا تھا کہ جب تمہارے چہرے کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، ان کے ہاتھ میں لیمو ہے، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ لیمو کاٹنے چلی تھی مگر چہرے کو جب تکی تو اتنا گم ہو گئی کہ لیمو کے ساتھ انگلی بھی کٹ گئی، پتہ نہ چلا. لیکن اے یوسف سن لو، میرے مصطفیٰ کا حسن وہ حسن ہے، وہ حسن ہے کہ بدر میں صحابہ کی گردنیں کٹی، حنین میں صحابہ کے ہاتھ کٹے، خندق میں صحابہ کا جسم کٹا مگر انہیں پتہ نہیں چلا. تمہارے نام پہ تو صرف انگلی کٹتی ہے مگر مصطفیٰ کے نام پہ تو گردنیں کٹتی ہیں. نعرہ تکبیر.
مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسی کی آمد، طہا کی آمد، کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حسن کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، اللہ اللہ، حسن کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے، جی اور ہم کرتے بھی ہیں، جی حتیٰ کہ میرے 3 بیٹے ہو، ایک زیادہ حسین ہو تو بے اختیاری محبت تو زیادہ ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اور بات ہے کہ چاکلیٹ 3 ہی لائیں گے، اللہ اللہ اللہ، اسکول میں ایڈمیشن ایک ہی میں کرا دیں گے، کیا بات، فیس برابر ہوگی، جی ٹیوٹر ایک ہی رکھیں گے، ناشتہ وہی ملے گا، انشاءاللہ، لنچ وہی لے جائیں گے، انشاءاللہ، مگر جو قلبی میلان ہے وہ ایک طرف زیادہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ جب معمولی حسن کا یہ عالم ہے کیا بات، تو جس پر سورج بھی حیران ہے، جس پر چاند کی چاندنی بھی قربان ہے، اس حسن سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ واہ 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 تو واہ، اس لیے ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونا چاہیے۔ بے شک، اور ایک وجہ ہوتی ہے محبت کی، جی کبھی کبھی محبت ہم کسی سے کرتے ہیں اس کے علم کی بنیاد۔ جی، بھئی امام اعظم سے ہمارا کیا رشتہ؟ ان کا علم دیکھتے ہیں تو ہم ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تو کبھی کبھی علم کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کے علم کو سن کر بڑے بڑے محقق، یہاں تک کہ غیر فرقے کے لوگ بھی سچائی بولنے پہ مجبور ہیں، تو علم کی وجہ سے بھی کبھی کبھی محبت ہوتی ہے۔ جی تو اب بتاؤ، اگر علم کی بنیاد پر تم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہو، امام غزالی سے محبت کرتے ہو، اللہ اللہ، علامہ سعدی شیرازی سے محبت کرتے ہو، علامہ اقبال سے کرتے ہو، تو کیا حضور سے محبت نہیں کرو گے؟ کریں گے، حضور کے علم کے مقابل میں کس کا علم ہے؟ تو میں ببانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر محبتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ حسن ہے، اللہ ایک اللہ، وجہ علم ہے، آہا، ایک وجہ تقویٰ ہے، ایک وجہ اخلاق ہے، ایک وجہ احسان ہے، اور کسی بھی چیز میں حضور کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، اور محبت ہی کا تقاضا ہے کہ جو ان کا دشمن ہو آہا، اس کے پاس ہم نہ جائیں۔ کیا بات، یہ تو محبت کی پہچان ہے۔ بے شک، اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو ماں کو جو گالی دے گا اس کے ساتھ آپ ہوٹل میں کھانا کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے، آپ کے باپ کی جس نے گردن پکڑ لی ہو، گریبان پکڑ لیا ہو چوراہے پر، کیا آپ اس کے ساتھ خوشی خوشی جا کے چائے پیو گے؟ اللہ اللہ، نہیں پیو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کے دشمن سے بھی نفرت رکھو، باپ کے دشمن سے بھی نفرت رکھو۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام سنا کے جاؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت اپنی وصیت میں لکھاتے ہیں آخری ٹائم، توجہ سے سنیے گا۔ جی جی، اعلیٰ حضرت کا پیغام سن لو۔ اے حضرت پور کے لوگوں، آپ کے جتنے رشتہ دار ہوں، آپ کے جتنے خاندان کے لوگ ہوں، آپ کے جتنے دوست احباب ہوں، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام میں نشر کرتا ہوں، پہنچائیے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر حضور کی شان میں کسی سے ادنا گستاخی بھی پاؤ تو چاہے وہ تمہارا پیر ہو، چاہے وہ تمہارا استاذ ہو، چاہے وہ تمہارا بوس ہو، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، وہ کچھ بھی ہو، اگر حضور کی شان میں چھوٹی سی بھی گستاخی کرے تو اس کو اتنا دور کر دو کہ جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دو۔ کیا بات ہے، یہ پیغام برا لگا کیا آپ کو؟ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام اچھا لگا کہ نہیں؟ اس لیے کہ حضور سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ کیا بات ہے کہ حضور کو جو گالی دے، جو حضور کو گالی دے، معاذ اللہ، کیا ہم اس کے جنازے میں جا کے بخشش کی دعا کریں گے؟ کوئی بخشش گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے کہ دعا کر دو، بخشش بھی تو حضور ہی کروائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، جب بخشش نہ سپا کرائے گی نہ بسپا، جی، بخشش تو مصطفیٰ کرائیں گے۔ کیا بات ہے، تو مصطفیٰ کو گالی لکھنے والا
مصطفیٰ کو گالی دینے والا یا گالی دینے والے کو اپنا رہبر ماننے والا، گالی دینے والے کو اپنا پیشوا جاننے والا اور اس کے طور و طریقے پر تکبیر وغیرہ میں کھڑا ہونے والا اور ان کی طرح لباس پہننے والا اور ان کی بولی بولنے والا اور مزاروں اور بزرگوں کے تعلق سے انہی کی طرح واہیات بکنے والا اگر مر جائے تو کیا جنازے میں جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ اگر بھاجپا بخشش کرتی تو چلے جاتے، بخشش اللہ کرے گا اور بخشوائیں گے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس، مفتی شیر محمد صاحب قبلہ رضوی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم نہیں منع کرتے کہ ہماری زمین کہیں جوت لیا ہے دیوبندی لوگوں نے، نہیں، اس لیے نہیں۔ ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے وہابیوں نے، اس لیے میری دشمنی نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے کے بڑے بڑے 4 لوگوں نے ایسی غلطی کر دی کہ جن کی وجہ سے فتویٰ ان پر لگا، اور وہ فتویٰ تنہا اعلیٰ حضرت نے نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ضرور، مگر مہر اس پر مکہ کے علماء کی بھی ہے، مہر اس پر مدینہ کے علماء کی بھی ہے، مہر اس پہ ہندوستان کے علماء کی بھی ہے، اور وہی کتاب حسام الحرمین کے نام سے ہے۔ لہٰذا آج بھی ان کا کوئی پیروکار ہوگا اور ان کا ماننے والا ہوگا اور ان کو اپنا رہبر و پیشوا جاننے والا ہوگا، اگر وہ بھی ہمارے بغل کا رہنے والا ہوگا تو بھی ہم جنازے میں نہیں جائیں گے، اس لیے نہیں جائیں گے کہ مجھے حضور کی بخشش چاہیے، مجھے حضور کی نگاہ رحمت چاہیے، مجھے حضور کی محبت چاہیے۔ اے لوگوں، تم ذرا بتاؤ کہ اگر الیکشن کے دور میں تم سپا سپا کہتے رہو، الیکشن کے دور میں تم بسپا بسپا کرتے رہو، اور الیکشن ہو جانے کے بعد جب جیت جائے بھاجپا تو کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا تمہارا کام ہوگا وہاں پر؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہاری فوٹو چھپے ہوئے ہیں اور تمہاری تحریک چھپی ہوئی ہے، تم جگہ جگہ ان کا تم نے اعلان کیا تھا، تم نے چرچے کیے تھے، تم نے ان کے ووٹ مانگے تھے۔ تو جب ایک دنیا کے اندر ایک قوم کی آپ جو ہے پیروی کرو تو دوسری قوم ناراض ہو جاتی ہے، اور جیتنے کے بعد وہ تمہارے اوپر تو حمایت کا ہاتھ نہیں رکھتی ہے۔ تو اب اگر دنیا میں تم نے نبی کے غداروں کے جنازے میں شرکت کیا، نبی کے غداروں کے ساتھ کھانا کھایا، نبی کے غداروں کے ساتھ پانی پیا، نبی کے غداروں میں شادی بیاہ کیا، تو کل جب نبی کے وفادار جنت میں جائیں گے تو تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو وفاداروں کے ساتھ رہو، غداروں کے ساتھ نہ رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا تمہارا قریبی ہو مگر ایسے ہی نکال دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال دینا۔ حق ہے، حق ہے۔ اگر یہ تمہارے اندر ہمت ہے تو پھر اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑا مانو، ورنہ یہ صرف نعرے بازیاں تمہارے دل پر تو مرہم رکھ سکتی ہیں، مگر جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے اور لسٹ نکلے گی، جب دفتر کھلے گا نام اعمال کا تو وہاں کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ اللہ، اس لیے ہرگز جو واقعی دیوبندی ہیں ان کے جنازے میں جانا حرام۔ کیا بات؟ ان کے یہاں شادی کرنا یا اپنی بیٹی دینا یا ان کی بیٹی لانا یہ بھی حرام، اور محبتانہ طور پر ان کے ساتھ کھانا بھی حرام۔ ہاں، ہوٹل میں بیٹھا ہے، وہ اپنا پیسہ دے گا، ہم اپنا پیسہ دیں گے، کھا لیں گے، جی، لیکن یہ کہیں کہ بھیا آؤ بیٹھو کھاؤ، پیمنٹ ہم کر دیں گے، یہ محبتانہ حرام ہے، یہ محبتانہ طور پر حرام ہے۔ ویسے اگر پشپک گاڑی میں ہم نے بھی ٹکٹ کروایا، اس نے بھی کرایا، بغل میں اس کی سیٹ ہے، تو کیا ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا ہم کھڑے کھڑے جائیں گے بمبئی تک؟ نہیں، ہم بیٹھے رہیں گے، لیکن ہم اس سے نفرت ہی رکھیں گے کہ یہ نبی کا غدار ہے۔ وہ ہے، یعنی دوستی حرام ہے، ان سے محبت حرام ہے، ان سے تعلق حرام ہے۔
आला हजरत ने जो हमें इश्क का पैगाम दिया है जी, उस इश्क का तकाजा ये है कि कम से कम दोस्तों, कम से कम ना बहुत ज्यादा सही तो 5 वक्त वाले तो पक्के बन जाओ। 5 वक्त वाले। क्या बात है। अगर आज बहरैच शरीफ के सैयदे सालार आ जाए बीच में जी, और तुम गिलाफे काबा पकड़ के रो रो के कहो ए गाजी सरकार हम भी मुसलमान हैं, मारेंगे कि तू कैसे मुसलमान हो सकता है। वो बुजुर्ग हमको मुसलमान नहीं मानेंगे। और ये न जानना कि गाजी सरकार हमें देख नहीं रहे हैं। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी आरिफ के जरिए पता चला है जी, और कोई है सिलसिला जिसके जरिए हमें पता चला है। आज बहरैच शरीफ में मीटिंग थी जी, सरकार गाजी के आस्ताने इहाते नूर के अंदर ही एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग की सरपरस्ती खुद सैयदे सालार मसूद गाजी कर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। उन शरीकों में खुद ख्वाजा पाक भी मौजूद है। देवा शरीफ के हाजी वारिस अली अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। लखनऊ में एक मजार है सैयदना तुर्कमान शहीद, वो भी वहां पे मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। हत्ता कि उस महफिल में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। क्या बात है। और ये ऐसा नहीं कि ख्वाब में किसी ने देखा है, एक ऐसे शख्स ने भी देखा है कि जो बाकायदा जिसको बताया गया कि वहां मिलाद की महफिल हो रही है, अल्लाह अल्लाह, तुमको वहां जाना है, उसको रास्ता बताया गया, टाइम बताया गया, और वो शख्स वहां पहुंचा और उसने वहां महफिल में शिरकत की और बाकायदा इन बुजुर्गों से हाथ मिलाया। वो लड़का बिल्कुल अनपढ़ है, अल्लाह अल्लाह, अंगूठा छाप है। अल्लाह अल्लाह। उसने बताया कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे उनके अंगूठे में हड्डी नहीं थी, सिर्फ खाल थी। अल्लाह अकबर। तो ये औलियाए कराम जो तुम्हारा ये अकीदा है औलिया के ताल्लुक से, सिर्फ अकीदा ही से नहीं, कुछ अमली तौर पे भी अपने आप को तैयार करें ना, कुछ अमली तौर पे अपने आप को तैयार करें। आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार जा रहे थे, सफर कर रहे थे रेलगाड़ी से, देखा कि मगरिब की नमाज तो रास्ते में कज़ा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। तो आपने ये देखा कि एक डिब्बा इसमें से कट कर झांसी स्टेशन पर दूसरे में लगेगा। अल्लाह अल्लाह। तो आपने बाकायदा पूरे डिब्बे को रिजर्व किया, इसलिए कि अहमद रजा की मगरिब न छूट जाए। है। क्या बात है। ये है आला हजरत। और हम हैं कि उर्स में यहाँ से चलते हैं, वापस आ जाते हैं, रास्ते में नमाजों का जनाजा निकालते चले जाते हैं। और है मार मसलके आला हजरत, है मसलके आला हजरत। आला हजरत जब बूढ़े हो गए और चलने की जब सलाहियत नहीं रह गई, तो भी अपने मुरीदों से कहा कि ए मुरीदों, एक जुहर का मुझे 27 जुहर के बराबर सवाब मिलता है, इसलिए जब जमात खड़ी हो तो मुझे उठा के ले जाओ, जमात में बैठा दो, ताकि अहमद रजा को जमात का सवाब मिल जाए। क्या बात है। ये क्या थे? ये भी तो वही इंसान थे। आला हजरत के मुरीद मुंतखब थे कि जुहर में कौन ले जाएंगे, असर में कौन ले जाएंगे, मगरिब में कौन ले जाएंगे। एक दिन सब गायब हो गए और नमाज का वक्त हो गया, जमात का बिल्कुल टाइम आ गया। आला हजरत चल भी नहीं सकते थे, तो जैसे 6 महीने का बच्चा जमीन पे घसीटता है, ऐसे ही अहमद रजा अपने हुजरे से घसीटते घसीटते मस्जिद में गए कि कहीं जुहर की नमाज ना कज़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तो जब हमारे बुजुर्गों को नमाज से ये मोहब्बत थी, और नमाज से मोहब्बत ये नतीजा है हुजूर से मोहब्बत का। क्या बात है। हुजूर उस उम्मती से खुश हो ही नहीं सकते जो 5 वक्त अपने आका की आंखों को ठंडक न पहुंचाए। क्या बात है। तो आज का ये 3.5 और 4 घंटे का जलसा उस वक्त मैं कामयाब मानूंगा जब आप लोग ये हमसे वादा कर लेंगे कि इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि 5 टाइम हम नमाज जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वादा करते हैं, रस्मी तौर पे हाथ ना उठाना,
क्योंकि तुम्हारे हाथ को जब सैयद सालार देख रहे हैं तो सैयद रसूल क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या बात है। इसलिए जिसकी इस वक्त वाकई मर्जी हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह, वाकई मर्जी हो और पूरी रजामंदी हो कि मैं हुजूर को खुश करूंगा, क्योंकि हुजूर के बगैर वहां काम नहीं चलना है, वहां काम नहीं चलना है। तो जिसको वाकई आज से 5 वक्त पढ़ने की पूरी नीयत हो, वो हाथों को उठाकर हम सबकी निगाहों को रोशन कर दे कि इंशाअल्लाह आज से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने लोग पढ़ेंगे? कै % लोग हैं? अल्लाह अकबर। अच्छा, कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? अगर जो नमाजी नहीं थे उनमें से एक भी इस पर खरा उतर गया तो ऐ हजरतपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये बरकाती फकीर अपने गौसो रजा की इनायतों पे भरोसा करके ये दावा करता है कि एक बंदा भी आज के बयानात से, आज के इस जलसे से अगर एक बंदा भी पक्का नमाजी बन गया तो वाकई हमारा जलसा कबूल हो गया है। अल्लाह ताला हम लोगों को सही तौर पर मसलके आला हजरत को समझने, पढ़ने, अमल करने, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया उसमें जो भी गलतियां हुई हो, मौला करीम तू गफूरुर रहीम है, अपने फजलो करम से अपने हुजूर के नालैने मुक़द्दस के तुफैल तू मुझे माफ़ फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा बयान यहाँ पर मुकम्मल है। अब मुंतजिमा कमेटी जो चाहेगी, अगर चाहेगी तो एक आध कलाम होंगे, वरना जो चाहेगी अल्लाह ताला हम सबको जिंदा रखे, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत में जलाए और उन्हीं के इश्क में हमें मौत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।